بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک علاقے کا کوئی گورنر تھا، حاکم تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں تنہائی کے لمحات میں تھا۔ خاوند اچھے موڈ میں تھا، مگر بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ اب خاوند جتنا اس سے محبت پیار کی باتیں کرتا، وہ بیوی اتنا اس سے چڑھتی اور اس سے بدتمیزی کرتی۔ جب خاوند نے بہت زیادہ اس سے محبت کا اظہار کیا تو عورت کا دماغ اس وقت گرم تھا۔ وہ بیوقوف آگے سے کہنے لگی کہ وہ جہنمی پیچھے ہٹ، مجھے ہاتھ مت لگا۔ اب جب اس نے خاوند کو جہنمی کہا تو آخر وہ بھی مرد تھا، اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے میری طرف سے طلاق۔ اب رات گزر گئی، صبح جب دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو عورت کو بھی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اپنے خاوند سے ناراض تھی، مگر مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جہنمی پرے ہٹ۔ میں نے تو غلطی کر لی۔ اب وہ اپنے خاوند سے پوچھنے گئی کہ جی کیا مجھے طلاق ہو گئی؟ اس نے کہا پتہ نہیں، شرط یہ تھی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق، لہذا مجھے علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ خاوند نے علماء کو بلایا۔ علماء کہنے لگے اس کا جواب ہم تو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ کون گارنٹی دے کہ آپ جہنمی نہیں ہیں؟ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ لہذا یہ بات زبان زد عام بن گئی۔ سینکڑوں علماء سے رابطہ کیا گیا، مگر کوئی عالم، کوئی مفتی اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا، اور بادشاہ پریشان تھا۔ وہ اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، بیوی بھی اب طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ جی فلاں علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو، میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے حاکم سے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے بتایا کہ اس طرح میری بیوی نے یہ الفاظ کہے اور میں نے اس کے جواب میں یہ الفاظ کہے، اب بتائیں طلاق ہوئی کہ نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی پڑے گی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا بادشاہ سلامت، مجھے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ جس میں آپ گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہو، گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو، مگر اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا۔ کوئی واقعہ ایسا سنائے۔ بادشاہ سوچتا رہا اور کہنے لگا ایک دفعہ میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ کہنے لگا ایک دن میں اپنے دفتر کے کام سے فارغ ہو کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکی میرے کمرے میں چیزوں کو سنوار رہی تھی، بستر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میری اس چہرے پر نظر پڑی تو لڑکی حسن و جمال میں پیاری۔ چنانچہ میں نے دروازے کو لاک لگا کر بند کر دیا۔ جب میں لاک لگا کر آگے بڑھا تو لڑکی سمجھ گئی کہ میری نیت خراب ہے۔ وہ نیک تھی، پاک دامن تھی، تو میری طرف دیکھ کر اس نے کہا اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ میرے دل میں ڈر آ گیا اور میری آنکھوں کے سامنے میدان محشر کا منظر آ گیا کہ جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اور میں نے تالا کھول دیا اور لڑکی سے کہا کہ چلی جاؤ۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو لڑکی سے اپنی خواہش پوری کر لیتا، مجھے کسی نے پوچھنا ہی نہیں تھا، مگر اس نیک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے اور مجھے اللہ کا خوف آ گیا، اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا،
مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں کیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، اس لیے آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا سارے علماء ان سے بحث کرنے لگ گئے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیسے؟ کیا پرمٹ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا ہے۔ جی قرآن مجید میں کیسے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کی خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، بس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے چونکہ فرما دیا لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت داخل ہوگا۔ جو بچی آج کے دور میں گناہ کی دعوت ملنے کے باوجود اپنے آپ کو مضبوط رکھتی ہے اور اپنی عزت اور پاک دامنی کو محفوظ رکھتی ہے اور دعوت دینے والے کو نہیں کا جواب دیتی ہے، یہ لڑکی قیامت کے دن اللہ کی جنتوں میں داخل کی جائے گی اور اللہ کا دیدار عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دو، کیونکہ باوقار شخص اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں ہار جیت کا پہلو نہیں ہوتا، اس رشتے میں لڑائی کا نتیجہ نہیں نکالا کرتے، بلکہ بغیر نتیجے کے ہی آپس میں صلح کر لینا اس رشتے کا حسن ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے چہرے پر غصے کی حالت میں بال نہ آتے ہو اور ہر حال میں صابر اور شاکر ہو، وہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی۔ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے خاوند کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور شوہر کی استطاعت سے زیادہ مطالبہ نہ کرے۔ عورت عجیب ہوتی ہے، بے حد عجیب، اسے فتح ہونے کا شوق ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، مگر اسے بڑا شوق ہوتا ہے کہ کوئی اس سے حد تک جائے، اپنا عادی بنا لے کہ وہ اس کے بغیر سانس نہ لے پائے۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے